أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. اس آیت سے پہلے سابقہ آیتوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے، پچھلے کوئی 8 تا 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک کی حقیقت، اللہ کے کلام پاک کے ہونے کی قطعیت، صداقت کو بتانے والی چیزیں، حقانیت کو ظاہر کرنے والے دلائل، اسی طرح جن پر قرآن کو نازل کر کر ان کے ذریعے سے انسانوں کو پہنچایا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، پیام نبوت کی حقیقت کو بتلانے کے بعد شبہوں کو شبہات پیدا کر کر اللہ کے کلام پاک، اس میں پیش کردہ احکام میں شک و شبہ اور اس پر پختگی کے ساتھ قائم رہنے والوں کے ساتھ مخالفت، یہ تمام چیزوں کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ایک وجہ ان کے پاس یہ بھی تھی، یہ کلام پاک سب سے زیادہ ایک عقیدے کی پختگی پیدا کرتا ہے، اس عقیدے کی پہلے پختگی کے بعد اس پر قائم اور باقی رہنے کے طریقے پیش کرتا ہے، یعنی زندگی کے سلیقے، بحیثیت انسان، انسانیت کیا چیز ہوتی ہے، بس اسی طریقے پر قائم اور باقی رہنے کا نام توحید پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، چاہے زندگی انسان کو تھوڑی ملے یا زیادہ ملے۔ یہ بھی ذکر کیا لو يعمر الف سنة ما هو بمزحزحه من العذاب، بھلے کسی کو 1000 برس کی، ہزاروں برس کی بھی عمر دے دی جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کو رہنا تو نہیں ہے، یہ بات خطائی ہے، پختہ ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا سچ کہ اس کو مرنا ہے، اس لیے احکام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کے آخر میں فرمایا حتیٰ یأتیک الیقین، موت کو یقین کا نام دیا، یقینی طور پر مخلوقات میں سے ہر مخلوق جو لاحق ہونے والی چیز ہے وہ فنائیت ہے، اس کا وجود ختم کر دینا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی۔ یہ بقا جو اس دنیا میں دی گئی ہے، بھلے وہ تھوڑی ہو کہ زیادہ ہو، صرف اور صرف آپ کی فکر اور عقیدہ اور خیال آپ کے پیدا کرنے والے سے متعلق، اور پھر دوبارہ اٹھایا جانا حساب و کتاب کے لیے، اس عقیدے کی پختگی، مکی کی زندگی پورے مکمل 13 سال صرف اور صرف اسی عقیدے کی اصلاح، جو اس عقیدے کی خرابی کی وجہ سے انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں خرابیاں پیدا ہوئی تھیں، جو آج بھی ہیں، اسی عقیدے کی یا تو کمزوری ہے یا انکار ہے، بھلے وہ کہلاتے ہوئے ہم مسلمان کہلا لو، اس میں فرق نہیں پڑتا۔ چلو میں کہہ دیتا ہوں میں ایک ماہر ڈاکٹر ہوں، کہنے سے کیا فرق پڑنے والا ہے، ثبوت پیش کرنا ہے عمل، میں توبہ کر لیا ہوں، یہ تذکرے سے کوئی ہونے والا نہیں، انہوں نے کہہ دیا آپ اس عقیدے پر باقی ہیں تو ثبوت پیش کرو، ثبوت اللہ کی مخلوق میں پیش کرو، اپنی طریقے زندگی سے پیش کرو،
روز مرہ کے معاملات کے ذریعے سے پیش کرو. دوستوں احباب کے ساتھ زندگی جو گزاری جاتی ہے اس زندگی کے نمونے میں پیش کرو. گھریلو زندگی کے نمونے میں پیش کرو. اگر آپ حاکم ہیں یا مقتدر ہیں یا اقتدار اعلیٰ کے پر فائز ہیں تو اس طریقے میں پیش کرو. آپ غریب ہیں، فقیر ہیں، کمزور ہیں، اس کمزوری میں بھی اس طریقے سے عملی طور پر ثبوت پیش کرو کہ یہ اس کا منشا ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. توبہ کا بھی ذکر فرمایا. توبہ اسی کو کہیں گے اس کے بعد اس کی عملی زندگی میں ایک دم سے تبدیلی آنا. نمازوں کے اوپر پابندی کے ساتھ، وقت کے اوپر پابندی کے ساتھ قائم رہ کر ظاہر کرنا. مالی اعتبار سے مالی عبادتوں کے اندر مالی جو حقوق پیش کر دیے گئے ہیں، اس لیے کہ آپ کو مال دیا گیا تو اسے کو مال نہیں دیا گیا، آپ کو اس لائق کر دیا گیا تو اسے کو اس لیاقت کے اوپر نہیں پہنچایا گیا. جو نہیں پہنچا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں پہنچا ہے. اللہ کی حکمت اور مصلحت اللہ کے ارادے سے پہنچا ہے. تو پھر مال وغیرہ بھی، دولت وغیرہ بھی، جاگیر جائیداد وغیرہ بھی، حکومت منصوب، حکومت اور بڑے بڑے مناصب وغیرہ بھی، تمہارا خیال تو تھا لیکن تکمیل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. کون نہیں چاہتا ایک بڑے عہدے پر رہے، بڑا مال و دولت والا رہے؟ ہر ایک کو وہ مقام کیوں نہیں ملتا؟ تو سب سے پہلی چیز ہے اور ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے والبعث بعد الموت، اس کا انکار کرتے تھے. آپ کہیں گے میں تو اقرار کرتا ہوں، عمل پیش کرو کہ میں مرنے کے بعد اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، ہر چیز کا وہ حساب کتاب لے گا. ذرہ برابر بھی خیر نیکی کا کام یا سوچ یا فکر آپ نے کیا ہے اس کا اجر مل کر رہے گا، اور ذرہ برابر بھی شر، شرارت، برائی، نافرمانی چاہے چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، قتل و غارت گری کی شکل میں ہو، چوری کی شکل میں ہو، سود خواری کی شکل میں ہو، جھوٹی زبان کی شکل میں ہو، غیبت کی شکل میں ہو، ظلم و ستم کی شکل میں ہو، حقوق تلفی کی شکل میں ہو، زناکاری کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو. جب ان معاملات میں خرابی ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، عید کو عید نماز پڑھتا ہوں، جمعے کو جمعہ اہتمام کر لیتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے. تو اس عقیدے کی کمزوری، عمل کی کمزوری بتاتی ہے عقیدے کی کمزوری. ہم یہ نہیں کہتے، مسلمانوں کا تمام حکم ہے ظاہر کو دیکھو فیصلہ کرو، اور تم فیصلے نہیں کرنا کہ یہ جنت یہ دوزخ ہے. یہ کہہ سکتے ہو یہ جنت کے اعمال ہیں، یہ دوزخ کے اعمال ہیں، یہ نیک انسان کی عادت ہے، یہ نیکیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ دوزخوں کے عمل ہیں، یہ نفاق والی علامت ہے، تو منافق ہے. یہ کہنا اپنے آپ کو دوزخ پھر قرار دے لینا ہے اللہ کے پاس. فیصلے اللہ تعالیٰ کرے. چنانچہ اس کی آیت میں ہے ان کے اسے بد عقیدگی کو عمل بتا رہا، بد عقیدگی وہ تو اظہار بھی کرتے تھے مشرکین مکہ. اولم یرو، کیا انہوں نے کیا اتنا نہیں سمجھتے، غور نہیں کرتے؟ ایسا یقین نہ رکھنے والوں کے لیے یا انکار کرنے والوں کے لیے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے پابند کر رہا ہے، طریقہ سلیقہ سکھا رہا ہے. یہ خیال کرو کہ تمام آسمانوں کو، زمین کو، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جبکہ کچھ نہیں تھا، نہ بنانے کا میٹیریل تھا. کچھ بھی نہیں، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات
کچھ بھی نہیں تو ایک چیز وجود میں لا لیا. تمام آسمان زمین کہنے کے ساتھ ہی ہر مخلوق آ گئی, خود انسان کا وجود بھی آ گیا. ولم تک شیئا, اگلے پارے میں تفصیل آئی گی, تم کچھ بھی تو نہیں تھے نا. اس طرح نظام قائم کر کر تم کو ایک وجود دے دیا نا, جو آج موجود و زندہ ہو. مستقبل میں, چاہے مستقبل قریب کا ہو کہ دور کا, رہنے والے نہیں ہو. اگر رہنے والی چیز ہے تمہاری, یہ صحیح فکر پیدا کر لو, صحیح عمل, صحیح طریقہ, وہ باقی رہنے والا ہے. بھلے پورے قوم میں نہ صحیح, آپ کے اپنوں میں, آپ کے اپنوں میں, یا آپ کے گھر والوں میں, یا آپ کے بچوں میں. بچے دراصل باپ کا وجود ہے اس شکل میں. یہ تمام کائنات کو بنانے والا جس نے پیدا کیا ہے, کیا اتنا نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد, سڑنے گل جانے کے بعد, کیڑوں کی غذا بن جانے کے بعد, ہڈیاں وہ سیدھا ہو کر مٹی بن جانے کے بعد یہ دوبارہ اٹھتے کرتے ہیں. یہ عقیدہ تو ہے, اس سے شک اور شبہ کیوں؟ جب اس پہ یقین ہے تو پھر اس زندگی کے اندر شرارت کیوں؟ کیا وہ کرنے والا کیا قدرت نہیں رکھتا اس بات پر چونکہ تم کو پھر اٹھا دے, پھر ہر چیز کا حساب و کتاب لے. جو تم نے مشقت اٹھائی ہے, ظلم جھیلا ہے, ظالم کے ظلم کو برداشت کیا ہے, تو اس کا اجر تم کو نہ دیا جائے؟ یا تم نے ستایا ہے, ظلم و زیادتی کی ہے, تو کیا اس کی سزا نہیں دی جائے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا انکار ہے؟ یہ بات حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مدت مقرر کر دی, یعنی عمر کا ایک حصہ دے دیا. کس کو کب تک زندہ رکھنا, کب تک زندہ رکھنا اور کب ختم کر دینا, زندگی میں اس کو کیا دینا کیا نہیں, ایک مدت مقرر کی ہے. پھر ایک مدت ختم ہونے کی بھی کوئی شک و شبہ نہیں اس میں. اب اس پر یقین نہ کرنا, اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم ہے. یہ ظلم ہے بندے کا, جس پر ہے خود اس کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ تو عدل فرمائیں گے, انصاف فرمائیں گے. جو سزا دیں گے, جو دوزخ میں ڈالیں گے, جو دنیا کی زندگی میں مشقتوں میں مبتلا کریں گے, خیر و برکت ہٹائیں گے, کرنے والی ذات اللہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں عدل کر رہا ہوں, انصاف کر رہا ہوں, رمق برابر, ذرہ برابر بھی زیادتی کسی پر نہیں. اور جو دکھ رہی ہے یہ اس کی اپنی کرنی ہے, اس کی اپنی سوچ ہے, اور یہ کافر لوگ کرتے ہیں, یہ نافرمان کہلاتے ہیں. پھر عطا والے معاملے, ان سے یہ بھی کہہ دینا انسانوں سے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, اگر میرے رب کی رحمت, انعام و اکرام کے سارے خزانوں کا مالک اگر اللہ تعالیٰ تم کو بنا دے, تھوڑے وقت کا تو بناتے شے, امیر سے امیر, امیروں میں امیر, وقتاً فوقتاً فہرست آتے رہتی اخباروں میں. ساری دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند افراد کی 100 افراد کی گنتی ہے, اس میں سے فلاں کا مقام فلاں ہے, فلاں کا مقام فلاں ہے. اتنے ممالک میں خوشحالی کے اعتبار سے فلاں ملک کا مقام فلاں ہے, فلاں ملک کا مقام ہے, وہ اول ہے, یہ دوم میں, یہ نمبر 70 پر ہے, نمبر 99 پر ہے, نمبر 100 پر ہے. ان کی زندگی کو دیکھو, کھانا تو وہی ہے, وہی 2 روٹی کم زیادہ, جھونجھی عمر
عمر بڑی، میدا بھی کام نہیں کرتا، سن سکتا، تعریف کر سکتا، دیکھ سکتا، وہ نوجوان کے جیسا نہ کھا سکتا، نہ بھاگ دوڑ کر سکتا، نہ موج و مستی کے تقاضوں کی تکمیل میں بھاگ دوڑ بھی نہیں کر سکتا، صرف حسرت کا اظہار کر سکے گا۔ اگر تم کو دے دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ ارے ختم ہو جائے گا اس ڈر کے ساتھ، روک کر، چھپا کر، بیالت بنا کر، ایک اکاؤنٹ کام نہیں کرتا 10 اکاؤنٹ، ایک میرے نام سے نام کام نہیں کر سکتا، مختلف ناموں سے کر دیتا ہوں، مختلف شکلوں میں کر دیتا ہوں، جائیداد کی جائیداد کی شکل میں کر دیتا ہوں، اور جب مر جاتا ہے تو چونکہ اس کی سوچ غلط، بیٹی کی سوچ صحیح کیسے ہوگی؟ بس یہ سمجھتا ہے کہ مجھے وراثت میں مل گیا۔ کیا کبھی غور کیا میرے باپ کے پاس یہ سب کچھ جمع ہوا تھا؟ کیا اس کی پوری محنت کی وجہ سے آیا تھا؟ حلال طریقے سے آیا تھا؟ لوگوں کا حقوق طلب کیا، ظلم و زیادتی کر کے جمع کیا؟ نہیں، باپ سے مجھے مل گیا لہذا پاک ہو گیا مال۔ تو پھر اس کے اندر یہ فکر کہاں سے آئیں گی؟ وہ بھی اپنے مال کو جمع کرنے میں، چھپانے میں، حق طلب کرنے میں، ایک حبہ آتا ہے تو اس میں دوسرے کا حق اللہ نے رکھا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ہے، لیکن اس معاملے کی یہ عبادت کو اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، شب و روز، کبھی کسی کے ساتھ مہربانی کرتے ہوئے نظر آنا، آپ کبھی کسی کو دکھائی نہیں دینا انجانے میں، جس کو محاورے میں کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے دیے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونا، شب و روز یعنی 24 آورس، ہر مہینے کے، ہر سال کے، ہر دن کے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اگر تم کو دے تو کرو گے کیا؟ کہاں ختم ہوتا کہ کیسے ہو جاتا کہ تم تو روک کر رکھو گے، خدا تو روکتی نہیں، اور خدا دینے کا طریقہ بتائیے، قرآن میں ہے، حدیث میں بھی ہے، ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، پارے 22 میں تفصیل آئے گی، تم جو بھی اس ارادے سے خرچ کرو گے، اسی دنیا کے اندر سب سے پہلے اس کا بدل اللہ تعالیٰ دے کر رہیں گے، اپنی شان سے دیں گے، تم محسوس نہیں کر سکو گے۔ لینے کا طریقہ ہے قدرت سے۔ فرمایا مومن ایمان کے نظریے پر، ان اصول کے اوپر، کل ما ينفق مومن فلہ اجر الا علی الماء والطین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کا سوچ ایمان کی بنیاد پر، کھانا ایمان کی بنیاد پر، کمائی ایمان کی بنیاد پر، خرچ کرنا ایمان کی بنیاد پر، اسراف کی بنیاد پر نہیں، دکھلاوے کی بنیاد پر نہیں، مروت کی بنیاد پر نہیں۔ اب اس سلسلے میں جو بھی خرچ کرتا ہے، بھلے اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کا پیکٹ یہ خرید کے اگر پی رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بزمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجر ہے، ثواب ہے، یہ اطاعت ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی عطا کا اعتراف کرنا ہے، اس کو شکر گزاری کرتے ہیں۔ سوائے پانی اور کیچڑ کے اوپر جو خرچہ کیا جاتا ہے اس پر اجر نہیں۔ ضرورت کے لیے گھر بنائیے، ضرورت سے زیادہ کے گھر، میرا کیا چلے گا، میرا کیسا ہوگا، میں باہر ممالک میں کام کروں، آنے کے بعد میرے لیے کیا ذریعہ رہے گا، 5 4 8 10 گھر بناؤں گا، بڑا کروں گا، یہ کروں گا، اس پہ ایک بھی نیکی نہ دیے جانے کا ذکر ہے۔
ناجائز ہے حرام یہ نہیں بول رہا، جائز ہے، مستحب نہیں ہے۔ مثلا فین ہے، یہ لائٹ کھلی رکھے، چلو بند کر دیتے ہیں لائٹ، کیا گناہ ہونے والا ہے؟ کھول دیتے ہیں، کیا ثواب بڑھنے والا ہے؟ تو جس کے کرنے پر کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، آپ کی گردن بھی دبوچنے والے نہیں ہیں، اس کو کہتے ہیں جائز۔ عربی میں کہتے ہیں مباح۔ اللہ نے کائنات کی ہر چیز پیدا کر کر جائز قرار دیا، اس میں طریقہ ڈھنگ سلیقہ بتایا، طریقہ ڈھنگ سلیقہ بدلا، یہ ناجائز۔ ورنہ دنیا کے سارے کاروبار میں مسلمان غیر مسلمان مشترک ہیں، شادی آپ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، کھاتے آپ بھی وہ بھی کھاتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے آپ بھی وہ بھی ہیں، خوشی کے موقع پر خوشیاں وہ بھی مناتے ہیں آپ بھی مناتے ہیں، غم کے موقع پر وہ بھی غم مناتے ہیں آپ بھی مناتے ہیں۔ مگر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنے کو یہ اطاعت اور عبادت، جنت کا ذریعہ، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ، خیر و برکت کا ذریعہ، اس فکر کے ساتھ جینے والے شخص کا کسی کو ہاتھ رکھنا برکت، اس کے گھر میں قدم رکھنا برکت۔ شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے گھروں میں کھانے کے بعد جو دعا دیتے تھے، کسی کے پاس کھانے کے بعد اکل طعامکم الابرار، خدا کرے کہ جب جب تم لوگ کھلاؤ کھانے والے جو آئے، نیک صالح بندے تمہاری کمائی کو کھائیں، تمہارے گھر کھانا کھائیں، تمہاری غذا کھانا کھائیں۔ اس لیے کہا ہے جو نیک نہیں ہے اس کو دعوت مت دو، یہ کہاں سے آیا؟ یہ نہیں ہے، لیکن یہ موقع تلاش کرو، اور وہ نیکی کا معیار تمہارا اپنا دماغ ہے، تمہارا اپنا ذہن ہے، ہر ایک کو الگ لا کر ترازو نہیں دیں گے۔ تمہارا تعلق دین سے ہے، تم مسلمان کہتے ہو سمجھتے ہو، اس کو معیار بناؤ، اس کے پر ناپ تول کرو۔ یہ نیک ہے، اچھا ہے، یہ سمجھتے ہو، تمہاری سوچ کو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ، اس بنیاد کے اوپر تم آگے بڑھو۔ نہیں اس کی فہرست لکھ کے دے دیجیے، نہ یہ نہیں لکھ سکتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ خَطُورًا، لیکن فطرت میں انسان کے اندر تنگ دلی ہی ہے، اس کو ہٹا دے۔ اسی چیز کو قرآن نے کئی جگہ کئی طریقے سے ذکر کیا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ نفس کی بخالت سے جو انسان نکل گیا، فطرت میں ہے، شرارت والی فطرت سے تعلق ہے، اس کی آپ تربیت کرتے ہیں دھیرے دھیرے، کوانٹٹی کا کوئی حساب نہیں۔ دوزخ سے بچنا ہے تو اے اور تو عید کے دن عیدگاہ کو عورتیں جماعت کی شکل بنا کر جا رہی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، عورتوں سے خطاب کرتے فرمایا میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ بڑی تعداد عورتوں کو دیکھا ہے، صحابیات سے فرمایا۔ دوزخ سے بچنا ہے، رائے خدا میں خرچ کرو، اور یہ بات تناسب مالی اعتبار سے، مال مرد حضرت چھپا کے جمع کے رکھتے، ضرورت کے مطابق عورتوں کے حوالے کرتے، اللہ ماشاء اللہ بہت کم، 100 میں سے 99% سے زیادہ مرد حضرات ہی پیسے کے اوپر قابض، 1% میں بلکہ آدھے فیصد میں عورتیں قابض ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فوراً یہ سوال ہونے سے پہلے فرما دیا
ولو بشق تمرۃ، بھلے ایک کھجور کا ٹکڑا سے، یعنی مقدار کا حساب نہیں، آپ اپنی حیثیت سے جو دیں گی. غزوے کے لیے اعلان عام ہوا چندہ جمع کرنے کے لیے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4000 درہم لا کے جمع کیے. بہت 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 بڑی رقم تھی. ایک نے صرف 200 درہم لا کے دیا. 400 درہم دینے والے کی نظر اس پر پڑی. یہ خیال آیا اس کو، یہ 200 میں کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ خبر دیتے تھے. یوں سمجھو کہ رننگ کامنٹ بھی تھی، رابط خدا بندی. اس لیے نبی کا اصل ترجمہ ہے غیب کی خبریں دینے والا، جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آپ کو. اور ارشاد ہوا یہ 200 درہم، یہ 4000 درہم کے اوپر فوقیت پا گئے اللہ تعالیٰ کے پاس. کتنے پیسے سے کس کا کام کتنا نکلتا کیا نہیں نکلتا یہ نہیں سوچ رہے ہیں. اس لیے کہ حیثیت قدرت نے ہر ایک کو الگ الگ متعین کی ہے. اس کے نصیب کا لکھا ہوا سب کچھ برابر مل کر رہے گا. انسان کی فطرت میں تو تنگ دلی ہے. اگر اس سے نکل گیا، عورتوں کو ماں کے خرچ کرو، دوزخ سے نکالنے والی چیز سب سے اہم اور بڑی یہی ہے. نماز میں جو منشا خدا بندی ہو پیدا کرنا بڑا دشوار ہے. پوری طرح اپنے آپ کو ہر چیز سے نکال کر رب کے سامنے موجود ہو کر، جب فین بند ہوتا ہے تو احساس نہیں، مچھر کاٹتا ہے تو احساس نہیں، کوئی چیلا چبا بھی دیا تو احساس نہیں، کیونکہ اتنا منہمک رہنا یہ طاقت کے باہر ہے. لیکن اس کے اندر تو لہٰذا نمازیں اللہ فضل سے قبول کرے تو قبول ہوں گے، روزے قبول کرے تو قبول ہوں گے، ورنہ رد ہونے کا زیادہ امکان. لیکن یہ چیزیں مقبول ہیں اگر ریاکاری دکھاوا نہ ہو. خالص قبولیت والی عبادتوں میں اس میں سے قرآن کی تلاوت ہے، چاہے خود کرو یا سنو، یا قرآن کے مضامین کو سننا ہے یا پڑھنا ہے، یہ رد نہیں، قابل قبول عبادت ہے. اس لیے جو مسجد کو آتے ہیں کم سے کم 2-4 آیتیں بیٹھ کر پڑھنا، یہ ارشادات رسول. ہم آتے یہی موقع ملتا ہے. مسجد سے جلد نکلیں گے، ابھی یہاں سے پار بھی نہیں ہوں گے، ٹھہریں گے، سب سے پہلے فون آن کر کے کہ نماز ہو کے باہر نکلتے کیوں نہیں؟ نماز ہوگی باہر سیڑھیوں سے باہر جاتے کیوں نہیں؟ پانی کا گلاس لے کر چلو بیٹھ کر پانی پینا، کرسی رکھی گئی، کرسی رکھی پانی پی کے پھر فون نکال کے بیٹھ رہے ہوں، دوسرا کے کچھ بھی کر لیتے تو انہیں کرتا انہیں کرتا یہ مسئلہ نہیں. جس کے بعد استعداد طاقت صلاحیت وہی کرتا ہے. اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس کی وضاحت ہے، خالی سمجھ کا فرق ہے. ہر چیز سمجھ کے ساتھ، اسی کا نام ہے نیت، اسی کا نام ہے ارادہ. اور اجر و ثواب کا فیصلہ رب العزت نے فرمایا انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیت. حدیث ایسا بھی ایسا بھی. جو بھی کرو تمہاری قلبی کیفیت کو جانتا ہے اس کے اوپر. تو جب اس کے اندر آ گیا اب انسان کمال کو پہنچ گیا. یہاں تک مضامین ختم ہوئے. اب یہاں سے سورہ کی اختتامی آیات ہے، خاص مضامین کا تذکرہ آئے گا. سبحان اللہ.